بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ اور شب جمعہ بھی ماہ رجب کی شب جمعہ۔ شب جمعہ کا ویسے ہی احترام اسلام میں بہت زیادہ ہے اور اس میں بہت زیادہ اعمال ہیں اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ شب جمعہ انسان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ شب جمعہ کو درک کرے، اور درک کرنے کے بعد اس میں ذکر اہل بیت، ذکر خدا اور جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان اعمال پر عمل کرے۔ لیکن یہ شب جمعہ جو آج شب جمعہ ہے، جو ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ ہے، جسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ لیلۃ الرغائب، لیلہ عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں، اور رغائب کہتے ہیں رغبتوں والی، رغبتوں والی رات۔ لیلۃ الرغائب، رغبتوں والی رات۔ اس رات کی 12 رکعت نماز ہے، کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں 12 رکعت نماز ہے، اور اس نماز کی خاصیت یہ ہے تاکہ جو لوگ اس پہ عمل کرنا چاہیں، اس کو محفوظ کر لیں، تو یہ لیلۃ الرغائب اس نماز کی ایک خاصیت ہے کہ جہاں قبر میں ہمارا بیٹا کام نہیں آتا، ہمارے رشتہ دار کام نہیں آتے، ہمارا خاندان کام نہیں آتا، ہماری دولت کام نہیں آتی، ہمارا اقتدار کام نہیں آتا، ہماری سلطنت کام نہیں آتی، ہمارا عہدہ کام نہیں آتا، اس جگہ بھی اگر کوئی نماز کام آتی ہے تو وہ اسی رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے جو قبر کے اندر کام آتی ہے۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ جب آپ قبر میں پہنچیں گے اور ایک مومن قبر کے اندر ہوگا تو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، انسانی کہہ لیجیے، ایک خوبصورت مخلوق اللہ پیدا کرے گا جو آپ کو وہاں ڈھارس دے گی، جو آپ کو وہاں سکون دے گی، جو آپ کو وہاں آپ کی قبر کی وحشت کو دور کرے گی، آپ کے دل سے گھبراہٹ کو دور کرے گی، اور وہ یہ کہے گی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گئی ہوں تو تجھے وحشت ہونے والی نہیں ہے۔ اب مومن سوال کرے گا آخر تو ہے کون؟ تیری شکل جیسی کسی کی شکل نہیں ہے، اور تیرے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہے، اور تیری میٹھی آواز جیسی کسی کی آواز نہیں ہے، آخر تو ہے کون کہ جہاں میرے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، خاندان چھوڑ کے چلا گیا، بیٹے چھوڑ کے چلے گئے، میری دولت میرے ساتھ نہ آئی، آخر تو کون ہے جو قبر کے اندر بھی آ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ شکل، وہ مخلوق آواز دے گی، میں وہ نماز ہوں جو تو نے لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی۔ دیکھ رہے آپ، میں وہ نماز ہوں جو تو نے لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی، اور میں وہ نماز ہوں جو تو نے فلاں شہر میں، کہتے وہ جگہ بھی بتائے گی، تو نے یہ نماز فلاں جگہ پہ پڑھی تھی، فلاں مہینے میں پڑھی تھی، فلاں مقام پہ پڑھی تھی، اور میں وہ نماز ہوں جو مجسمے کی شکل میں تیرے پاس آئی ہوں، تیری وحشت کو بھی دور کروں گی، تیری گھبراہٹ کو بھی دور کروں گی، تیری قبر سے اندھیرے کو بھی دور کروں گی، اور محشر تک تیرے ساتھ رہوں گی تیری مددگار بن کر۔ اب آپ اندازہ لگائیے، 13 رجب کے ہم قریب ہیں، جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، اگر انسان خلوص دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 12 رکعت نماز پڑھ لے تو یہ نماز محشر تک کام آئے، تو اگر خلوص دل سے علی سے محبت کر لی جائے تو یہ محبت کہاں کہاں کام آئے گی۔ تو یہ ہے لیلۃ الرغائب۔ اس کی پہلی شرط تھی روزہ، اسی لیے ماہ رجب کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل جس کے لیے روایت وارد ہوئی ہے کہ ماہ رجب کے
آپ 3 دنوں کو بغیر روزے کے نہ چھوڑیں. اب وہ 3 دن کون سے؟ جمعرات، جمعہ، سنیچر. یہ 3 دن ایسے ہیں جن کو آپ بغیر روزے کے نہ چھوڑیے. جو بھی اس جمعرات، سنیچر 3 دن کے لیے اللہ ان 3 روزوں کی بدولت آپ کو 900 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھتا ہے. 900 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھتا ہے اگر کوئی انسان جمعرات، جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھے. تو ایک تو یہ رجب ہی قابل احترام اور رجب کی لیلۃ الرغائب قابل احترام، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں یہ لیلۃ الرغائب کے اعمال سب سے زیادہ ہیں گناہوں سے انسان کو پاک کرنے کے لیے. یعنی بندہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ایک تو ثواب مل رہا ہے آپ کو ولی خدا کی رات کا، اس لیے کہ جمعے کا دن مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ، اس امام سے مخصوص ہے. تو لہٰذا اس میں زیادہ سے زیادہ صلوات آپ پڑھیے. زیادہ سے گھر جائیے، گھر جانے کے بعد تسبیح صلوات پڑھیے. جتنا ہو سکے سب سے بہترین عمل ہے صلوات، خصوصاً شب جمعہ میں. اور زیادہ تاکید کی گئی مثلا دعائے کمیل. تو دعائے کمیل تو انسان پورے سال پڑھتا ہے، لیکن ماہ رجب کی جو جمعرات ہے اس میں دعائے کمیل کی اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دعائے کمیل میں مولا کائنات نے اس دعائے خضر میں آپ کو سمجھایا کہ آپ کا کانٹیکٹ اللہ سے مضبوط کیسے ہوتا ہے. جتنا تکبر کرتے چلے جاؤ گے خدا سے رابطہ ٹوٹتا چلا جائے گا. جتنا انکساری پیدا کرتے چلے جاؤ گے اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو لہذا دعائے کمیل اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. اور اس دعائے کمیل میں ایک چیز کی طرف اشارہ ہے، بس وہ سن لیجئے کیا ہے. وہ اشارہ ہے کہ آپ جب دنیا میں آئے، ہمارے یہاں ایک محاورہ مشہور ہے، بندہ اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا. کہتے نہیں کہتے؟ کیا محاورہ مشہور ہے؟ یہ بندہ اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا. محاورہ صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا. نہیں، نہ اکیلا آیا ہے نہ اکیلا جائے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اللہ جب آپ کو پیدا کرتا ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے دوش کے اوپر 2 فرشتوں کو بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ 2 فرشتے آپ کے دوش پہ بیٹھے رہتے ہیں اور یہ آپ کے نامہ اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. ایک عمل جو بھی آپ نے کیا کوئی ان سے مس ہونے والا نہیں ہے. جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو شب جمعہ ہے، جب کوئی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد فرشتہ کہتا ہے لکھ دوں، آواز قدرت آتی ہے 7 گھنٹے انتظار کر. پروردگار 7 گھنٹے کیا انتظار کروں؟ کہا نہیں، ابھی نہیں لکھنا، ابھی میرے بندے نے گناہ کیا ہی تو ہے. 7 گھنٹے نہ لکھنا، ہو سکتا ہے میرا بندہ اس 7 گھنٹے میں اس گناہ کو ختم کر دے یہ کہہ کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ استغفار اسی لیے 100 مرتبہ استغفار روز پڑھیے ماہ رجب میں. استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. ضرور پڑھیے استغفار. تو میرے بندے کا گناہ ابھی نہ لکھنا، کیا پتہ میرا بندہ استغفار کر لے. تو کل ملا کے مسئلہ کیا ہوا کہ یہ فرشتے، ان سے آپ کو دشمنی نہیں ہونی چاہیے. اب میں یہ آج بتاؤں گا، ایک اچھی صلوات پڑھیں کہ یہ فرشتے کہاں کہاں کام آئیں گے آپ کے. تو ایک تو یہ فرشتے لکھتے ہیں، اور یہ فرشتے جب انسان مرنے لگتا ہے، دیکھیں کتنے کام کے ہیں یہ. جب انسان مرنے لگتا ہے تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اب جانے والا. تو جب بندہ مرنے لگتا ہے تو یہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں پروردگار ہم اس سے مانوس ہو گئے تھے مومن سے،
ہم نے اس کی ساری نیکیاں لکھی ہیں، اب یہ تو جا رہا ہے، تو اسے اپنے پاس بلا رہا ہے، اب یہ بتا ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ بھائی جب آپ جائیں گے تو اکیلے جائیں گے، یہ فرشتے تو اٹھا لیے جائیں گے چونکہ ان کا کام ختم ہو گیا، جیسے ہی آپ کی روح نکلی ان فرشتوں کا کام ختم ہو گیا۔ جب فرشتوں کا کام ختم ہوا تو یہ دونوں فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار یہ تو بتا ہمارا کام تو ختم ہو گیا لیکن یہ بتا اب ہم کریں کیا، تو نے تو اسے اپنے پاس بلا لیا۔ سنیے گا مجلس خدا کی قسم، آواز قدرت آتی ہے کہ جاؤ اس مومن کی قبر پہ بیٹھ جاؤ۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، جاؤ اس مومن کی قبر پہ بیٹھ جاؤ، کیا کریں؟ کہ اس کے لیے استغفار کرو قیامت تک۔ اب دیکھا کتنے قیمتی ہیں یہ دونوں۔ اس کے ماں چھوڑ کے آ جاتی ہے قبر میں، باپ چھوڑ کے آ جاتا ہے بچوں کو، بچے باپ کو چھوڑاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑاتے ہیں، خاندان والے چھوڑاتے ہیں، اسی طرح دنیا چھوڑاتی ہے، سب کوئی چھوڑ کے آ گئے نا کفن دے کے، قبر ویران پڑی ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے دونوں فرشتوں سے، تم کہیں نہیں جانا، اس کی قبر پہ بیٹھو، اس کے لیے استغفار کرو۔ اب سمجھے، مومن اگر علی والا ہے، مرنے والا اگر علی والا ہے تو اللہ ان دونوں فرشتوں کو اس کی قبر پہ بٹھا دیتا ہے تاکہ اگر اولاد بھی ایصال ثواب نہ کرے تو مومن بندے کے نامہ اعمال میں ثواب ایصال ہوتا رہے، بشرطے کہ آپ زندگی میں مومن رہے ہوں۔ اگر آپ زندگی میں مومن رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ دونوں فرشتے جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے تھے یہ کہاں چلے گئے؟ قبر پہ۔ قبر پہ آپ کی استغفار کر رہے ہیں آپ کے لیے قیامت تک، یعنی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں کنٹینیو جا رہی ہیں۔ کون بھیج رہے ہیں؟ دور سے بولیے بھیا، کون بھیج رہے ہیں؟ یہ فرشتے جو قبر پہ بیٹھے ہیں۔ کہاں والے ہیں؟ یہ دوش والے ہیں۔ اچھا جب قیامت آ جاتی ہے، اب انسان کو اٹھایا گیا، انسان کو اٹھا تو اب آپ کیا سمجھے فرشتے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اب اللہ انہی کو حکم دیتا ہے کہ تم میرے مومن بندے کو نور کی سواری پہ سوار کر کے لاؤ۔ اب یہی دونوں فرشتے جو آپ کے کندھے پہ بیٹھے تھے، ان دونوں فرشتوں نے آپ کو قبر سے اٹھایا، نور کی سواری پہ سوار کیا، جنت میں پہنچے۔ اب جنت میں آپ کو نالج نہیں ہے کون پوتا ہے، کون پوتی ہے، کون بھانجا ہے، کون ماموں ہے، کون خالہ ہے، یہ تمام رشتے ہیں نا۔ تو یہی فرشتے وہ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں یہ فلاں رشتے دار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تاکہ تمہارے دل میں خوشی ہو جائے۔ اس کے بعد جب جنت کے دروازے پہ چھوڑ دیتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار پوری زندگی ہم اس کے ساتھ رہے، اس کی قبر پہ بیٹھے رہے، اب جنت میں داخل ہوں یا نہ ہوں؟ کہا نہیں، جنت میں جاؤ اس کے ساتھ۔ پھر یہ دونوں فرشتے جنت میں جاتے ہیں۔ کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا اب مستقل آپ ان کی خدمت میں لگے رہو۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، اب تم اس علی والے کی، اب تم اس مومن کی خدمت میں لگے رہو، اس کی خدمت کرتے رہو۔ اسی لیے آج حدیث سمجھ میں آئی مجھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا، یہ جو ملائکہ ہیں یہ ہمارے بھی نوکر ہیں، ہمارے چاہنے والوں کے بھی نوکر ہیں۔ تو اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے یہ کتنے کام کے ہیں؟ یہ جو دو فرشتے دوش پہ بیٹھے ہیں، پہلا کام ان کا کیا ہے؟ نیکیاں اور برائیاں لکھنا۔ مرنے کے بعد پھر دوسرا کام کیا ہے؟ قبر پر بیٹھنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ زور سے بولیے، استغفار کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نور کی سواری پہ سوار کر کے جنت تک پہنچانا۔ جنت میں پھر جیسے بادشاہوں کے نوکر ہوتے ہیں ویسے اس بادشاہ کی، اس علی والے کی، اس مومن کی، اس محب کی، اس مومن کی جس نے کسی کو نہ ستایا ہو، ایسے مومن کی اب یہ خدمت میں مستقل لگے ہوئے ہیں۔ تو جنت کے لیے تو وہ حدیث ہے،
ادھر ایک حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب وہ حدیث آج سمجھ میں آئی جب میں مطالعہ کر رہا تھا. مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو انسان اہل بیت کی محبت پہ مر جائے اللہ اس کی قبر کو ویران نہیں چھوڑتا، بلکہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس مومن کی قبر کو مزار بنا دو. مزار یعنی اس کی زیارت کرتے رہو. جملہ میں آہستہ سے کہوں گا، آپ اسے آسمان تک لے جانا. ارے دنیا والو، جب ایک مومن کی قبر ویران نہ ہو سکے تو امیر المومنین کی قبر ویران.